ایک طرف پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 400 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور ان تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح لمبی لمبی قطاروں میں لگ کر تقریباً 150 سال کا پیٹرول جو ہے وہ اپنی بائکس میں، اپنی گاڑیوں میں ڈلوا لیا اور بہت ہی زیادہ بچت کر کے خود کو بچا لیا۔ اور آنے والے وقت میں بھی ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت ہمیں گھاس کھانے کی اشد ضرورت ہے۔ اور جس طرح پوپائیدہ سیلر مین جو ہے وہ گھاس کھاتا تھا، یعنی پالک کھاتا تھا، اور اس کی عقل جو ہے وہ کام کرنے لگ جاتی تھی، اس کے اندر طاقت آ جاتی تھی اور وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگ جاتا تھا، اس وقت ہمیں بھی اسی پوپائیدہ سیلر مین کی پالک کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر عقل آئے، ہمارے اندر شعور آئے، اور ہم بڑی بڑی ٹینکیاں لے کر، کینز لے کر، بوٹلز لے کر اور اپنی سواریاں، گاڑیاں، بائکس لے کر پیٹرول پمپوں پر بھروانے کی بجائے ہم سوال پوچھنے لگ جائیں کہ آخر اتنی مہنگائی کیوں کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ تو آج کی تازہ ترین اور اہم اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان سے جو ہے بہت ہی مایوس کن خبریں ہیں۔ اب کیا ہی بات کی جائے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ہم جو ہے وہ انفلیشن لائن سے بھی بہت نیچے جا چکے ہیں۔ پاورٹی جو ہے ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے ہماری عوام کا، ہمارے لوگوں کا، ہمارے ملک کا۔ خوشحالی اور ترقی تو ہم نے شاید کسی اور کو لیز پر ادھار میں دے دی ہے۔ چلتے ہیں ہم بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ فاکس نیوز، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا فیوریٹ نیوز ادارہ ہے، انہوں نے الرٹ جاری کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے اور کہا ہے کہ بی الرٹ سینڈ کوم، جسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہدایت کی تھی کہ کوئی سے 3 پلان دو امریکہ ایران وار کے اوپر، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کہا ہے کہ بی ریڈی فار فائنل بلو، یعنی کہ آخری اور فائنل حملے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہماری ملٹری جو ہے وہ تیار ہے، ہم ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ نشانہ بنانے جا رہے ہیں، ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، اور اب ہم ایران کے اندر رجیم مکمل طور پر چینج کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر ایران کی طرف سے بھی جواب آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، ہم بھرپور اور طویل جواب دیں گے اور ہم کسی بھی حملے اور جارحیت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں، وہ بہت ہی خوفناک سچویشن جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہ خوفناک کنڈیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بار بار یہ بیان دیتے ہیں کہ میں ایران سے جنگ جیت چکا ہوں، لیکن میں بڑے پیمانے سے، بڑے مارجن سے جو ہے وہ جنگ جیتنا چاہتا ہوں، اور ایران کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ہار مان لے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے وہ ایران کو یہ بات قبول کرنے پر راضی کر لے کہ وہ امریکہ سے جنگ ہار چکے ہیں، تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک بہت بڑی فیس سیونگ مل جائے، تاکہ تاریخ میں انہیں ہارے ہوئے صدور میں جو ہے وہ یاد نہ کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ تاریخ میں ایک سیویئر کے طور پر یاد رکھے جائے، اسی لیے انہوں نے بورڈ آف پیس بھی بنایا، امن کا نوبل انعام بھی انہیں چاہیے، اور وہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اگر ایران اپنی ہار نہیں مانتا تو امریکہ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کی جانب سے بہت بڑی تعداد میں اسرائیل میں ہتھیار جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بحری جہازوں کے ذریعے، کارگو جہازوں کے ذریعے اسرائیل میں ہتھیار جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 6500 ٹن جو ہیں وہ ہتھیار اور جنگی ساز و سامان جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں پہنچا دیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجا رہا ہے۔ امریکہ کا ارادہ ہے کہ اگر ایران مذاکرات کی میز کے اوپر نہیں آتا اور امریکہ کی باتیں نہیں مانتا تو امریکہ جو ہے وہ ایران کو گھیر کر ایران کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی طرف سے اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی طرف سے اہم ترین بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ایرانی صدر نے اس حوالے سے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے، اور اس ظالمانہ طرز عمل کا تسلسل ناقابل برداشت ہے۔ دنیا ایران کے صبر اور مفاہمت کی گواہ ہے۔ ایران نے پوری کوشش کی۔ بحری ناکہ بندی کی آڑ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسی قوم کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے جو اپنی مزاحمت اور آزادی کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ اس بیان سے یہ تو صاف واضح ہے کہ ایران جو ہے آبنائے ہرمز کو اتنی آسانی سے نہیں کھولے گا۔ جب تک امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے آبنائے ہرمز کا، اور ایران کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے، کسی طریقے سے یہ بلاکیڈ ختم کیا جائے امریکہ کا،
اور وہ اس چیز کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا بھی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، جس کے اہم پوائنٹس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے اور وہ اپنا جو بھی پیغام ہے وہ خطوں کی شکل میں جو ہے وہ پہنچا رہی ہیں، ریٹرن میں پہنچاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ریڈیو سے ریکارڈ کریں یا کوئی بھی موبائل یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کی چیز جو ہے وہ استعمال کریں گے، انہیں جو ہے وہ ٹریک کیا جا سکتا ہے اور دشمن جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پرانا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی خطوں کے ذریعے پیغام رسانی کی جا رہی ہے ان تک، اور وہ خطوں کے ذریعے ہی اپنا پیغام جو ہے، اپنا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز ایران کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے، یعنی کہ آبنہ ہرمز ایران کی ملکیت ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ یہ ناقابل مذاکرات ہے، ہم آبنہ ہرمز پر کسی قسم کے کوئی بھی مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایران کی جاگیر ہے، ایران کی جو ہے ملکیت ہے، ایران کسی حوالے سے کسی کو یہ حق نہیں دے گا کہ وہ آبنہ ہرمز کے فیصلے کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے مستقبل کا تصور امریکہ کے بغیر ہے، یعنی کہ وہ امریکہ کے فوجی اڈے جتنے بھی خلیج فارس میں موجود ہے ان کو یہاں سے ختم کروانا چاہتا ہے، یہاں سے ہٹانا چاہتا ہے، تاکہ تمام ممالک جو ہے، خاص طور پہ ایران جو ہے، وہ اپنی بقا کے فیصلے خود کر سکے کسی بھی امریکی انٹرفیئرنس کے بغیر۔ آبنہ ہرمز اس وقت ایران کے ہاتھوں میں ہے اور اس کا فیصلہ بھی ایران کرے گا۔ آبنہ ہرمز کے جو بھی معاشی فوائد ہیں وہ ایرانی قوم تک پہنچائے جائیں گے، یعنی کہ آبنہ ہرمز کے اوپر جو بھی ٹیکس لاگو کیا جائے گا، اس سے جو بھی ارننگ آئے گی، جو بھی انکم جنریٹ ہوگی، وہ ایرانی قوم کے بھلے کے لیے استعمال کی جائے گی، یعنی کہ ایران اس کو اپنی قوم کے لیے استعمال کرے گا۔ اور پھر ایران جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز تو نہیں کرنے والا، کیونکہ وہ بہت ہی فیوچر اور لمبی پلاننگ کر کے بیٹھے ہے اپنے آبنہ ہرمز کے حوالے سے، اپنی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے۔ ایران جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ان چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایٹمی اور میزائلی انرجی قومی اثاثہ ہیں، یعنی کہ یہ ناقابل مذاکرات ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چبھ رہی ہیں، ایران وہ چیزیں جو ہے وہ ناقابل مذاکرات بناتا جا رہا ہے۔ ایران ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کا صاف اور واضح پیغام ہے کہ یہ چیزیں ہماری ملکیت ہے، ہماری ملکیت میں آتی ہیں، اور ہماری مرضی کے خلاف جو ہے ان چیزوں کو کوئی بھی ہم سے نہیں لے سکتا، بے شک وہ آبنہ ہرمز ہو، بے شک وہ نیوکلیر پاور پلانٹس ہو، نیوکلیر انرجی ہو یا افزودہ یورینیم ہو۔ ایران جو ہے ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں جو چیزیں مانگ رہے ہیں، ایران جو ہے اس کے الٹ جواب دے رہا ہے، یعنی کہ ایران اپنی یہ چیزیں جو ہے امریکہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اگر یہ چیزیں نہ دی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کریں گے؟ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ حملے سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، ایران کا بھی ہوگا، امریکہ کا بھی ہوگا، کیونکہ ایران بھی اس وقت تیاری کر کے بیٹھا ہے، اور اس حوالے سے ایرانی فوج کی طرف سے بھی باقاعدہ بیانات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل سے ہم پر محدود حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران بھی بھرپور جواب دے گا اور طویل جواب دے گا، جس کا امریکہ کو بہت ہی بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت فیس سیونگ کے چکر میں ہیں اور فیس سیونگ کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے پاکستان نے بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا، لیکن فی الحال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہار چکا ہے، ایران نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے، اگر ایران جو ہے وہ اپنے گھٹنے نہیں ٹیکتا تو ہم ایران کا گھیراؤ کر کے ایران کو جو ہے وہ شکست دیں گے۔ اس پر ایرانی اسپیکر قومی اسمبلی باقر کالیباف نے جو ہے امریکی پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے ایک نقشہ جاری کیا اور کہا ہے کہ اگر امریکہ 2 دیواریں بنائے مشرق سے لے کر مغرب تک، وہ جتنی بھی لمبی دیواریں بنتی ہیں ان سے بھی 1000 کلومیٹر لمبی ہماری سرحد ہے، یعنی کہ ہمارا علاقہ اتنا پھیلا ہوا ہے، ہماری سرحدیں اتنی لمبی اور بڑی ہیں کہ کوئی بھی ملک آسانی سے اس کا گھیراؤ نہیں کر سکتا۔ اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم گھیراؤ کر کے ایران کو شکست دیں گے تو وہ جو ہے اپنی اس خام خیالی سے جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ اگر وہ ایسا سوچ رہا ہے تو گڈ لک، آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ 100 دفعہ کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ اب امریکہ اور ایران کے بیچ میں زبردست اور سخت بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ بیانات کون سا نیا موڑ لیتے ہیں۔
لیکن اس وقت امریکہ اور ایران کے بیچ کے جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہونے کے قریب بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز جو ڈیمانڈ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں امریکہ وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری قومی اثاثہ ہیں، ہم اس کو کسی بھی صورت میں امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران آگے چل کر کون سا اپنا لاہے عمل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو بلاکٹ کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے ایران نے بھی آبنائے ہرمز کو ٹوٹل اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کس کا بلاکٹ، کس کا کنٹرول سب سے پہلے کھلتا ہے۔ فی الحال کی اپڈیٹ سے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔